السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈینگی بخار۔ آج کل یہ بہت زیادہ بیماری پھیلی ہے، اس کو وبا لگا لے یا بیماری لگا لے یا موسمی کچھ اثرات ہی ہیں کہ جس کو دیکھو ڈینگی 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 یا ملیریا۔ ٹائیفائڈ تو بہت کم ہو رہا ہے۔ پیچھے کچھ دن ہو گئے میرا بیٹا تھا، اس کو بھی شاید بخار ہی تھا، تو 2 ہفتے ہو چکے، تو کبھی اتر جاتا کبھی نہیں اتر، کبھی اتر۔ پھر مشورہ کیا کہ ڈاکٹر سے کہ یار اس کا نا ٹیسٹ کروا لیں، ڈینگی اور ملیریا کا ٹیسٹ کروائیں۔ مجھے یہی تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف آزمائش ہی ہے۔ مگر ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے گھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کا علم بجا، مگر کچھ زہری بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا۔ مجھے بھی گھر والوں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروائیں۔ اب مجھے بچہ کہتے ہیں پاپا جی آپ میرے ٹیسٹ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں جلدی جلدی صحیح ہو جاؤں، تو آپ مجھے فلاں کام لینا چاہتے ہیں نا۔ میں نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ کو جو بخار بار بار ہوتا ہے نہ ہو۔ پاپا جی میں صحیح ہو جاؤں گا، مجھے بخار نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ تھا کیونکہ الحمدللہ میرے بیٹے کے اندر بھی روحانی طاقت ہے، تو ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو اکثر باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ مگر بچہ ہے، بعض بچے کے اوپر بھی پردے آ جاتے ہیں، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکال ہی دیتے ہیں۔ بہرحال رپورٹیں کروائیں، رپورٹوں میں کچھ بھی نہیں ہے، کہتے یار یہ تو دونوں رپورٹیں نارمل ہی ہیں۔ مجھے بھی خوشی، میں نے کہا مجھے پہلے پتہ تھا کہ بچے خوش ہیں، ویسے آزمائش ہے، آزمائش میں بخار میں ہی سمجھو کہ اس کو مبتلا کیا گیا۔ پہلے ہی پتہ تھا۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم ڈینگی جو ہے نا وہ زور پکڑ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کچھ موسم ایسا ہے، تو اگر کسی کو ڈینگی کا مسئلہ ہو تو دوائیاں بھی آج کل لیتے ہیں، ساتھ ساتھ اگر آپ روحانی وظیفے کا سہارا لے لیں تو انشاءاللہ یہ غالباً 2 یا 3 دن کے اندر اندر یہ مسئلہ ڈینگی کا جو ہوگا نا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے کرنا آپ نے یہی ہے کہ نماز صبح کے بعد باوضو ہو کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ رحمان 1 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، اور سورۃ انعام کی آیات نمبر 15، 16، 17 کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں آیاتوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پانی میں دم کرنا ہے، اور جو مریض ہے ڈینگی کا اس کو پلائیں، اس کو سارا دن بھلے 1 گھونٹ بھی ہے یہ پانی پیتا رہے۔ دوسرے دن پھر آپ یہ عمل کر کے دے دیں، اگر بخار اتر جائے صحیح، نہیں تو تیسرے دن پھر کر کے دے دیں۔ انشاءاللہ ہو سکتے پہلے دن میں، نہیں تو دوسرے تیسرے دن میں انشاءاللہ وہ جو ڈینگی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت اگر آپ لوگوں کی ہوگا نا، یقین کامل کی پیر کامل، یقین کامل سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں تو پھر پیر بھی اور وظیفہ بھی کامیاب یا کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے صرف ڈینگی کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو ملیریا کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو ملیریا کے طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ٹائیفائڈ ہے تو بعض دفعہ وہ نا ہڈیوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کا نکلنا تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ہفتہ 10 دن 11 دن یا 21 دن اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ٹائیفائڈ کا جو مسئلہ ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مختصر ہے، یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مگر یہ ایک وبا ہے۔ ایک ڈاکٹر سے جب میرا بیٹا بیمار تھا میں نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس ٹائم جو وبا آئی ہے 2 ہفتے یا 2 مہینے یہ لے کے جائے گی۔ جس بندے کو بخار اور تقریباً 2 ہفتے، اور بات اس کی بھی صحیح ہوئی کہ میرا بیٹا تقریباً 2 ہفتے رہا ہے، چڑھتا اترتا کچھ شروع میں تو ایسے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو میں نے کہا یار اس کی شاید اس نے پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ میری اپنی بیٹی ہے، اس کو 2 مہینے ہونے والے، ابھی تک بخار نہیں اترا۔ تو پھر اس وجہ پہ میں بات مان رہا ہوں کہ شاید اس کا تجربہ ہے کہ 2 مہینے یا 2 ہفتے۔ میرے بیٹے کے ساتھ 2 ہفتے کے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا، الحمدللہ اب صحیح ہے، رپورٹیں بھی کلیئر آئی ہیں۔ تو اگر کسی کو ڈینگی کا مسئلہ ہو تو یہ استعمال کریں۔ ملیریا ہے،
तब इस्तेमाल करें, मगर टाइफाइड के लिए आपको 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन ये अमल करना पड़ेगा। अगर टाइफाइड हड्डियों में चला, अमूमन हड्डियों में ही चला जाता है, तो फिर अंदर हड्डियों को ही नुकसान देता रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर करता रहता है, बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। अब जिसको टाइफाइड कह लें या फिर इसको गर्दन तोड़ बुखार भी कर लें। गर्दन तोड़ बुखार के मामलात ऐसे होते हैं जिस तरह के मरीज़ साया वाला मरीज़ हो जाता है ना, वैसे मामलात हो जाते हैं। तो मेरा तजर्बा ये हुआ था कि एक डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, मेरा ज़ाती भाई था, फौत हो गया, उसको टाइफाइड ही था, वो टाइफाइड से गर्दन तोड़ बुखार बन गया, जिसको यानी बुखार हाई लेवल पहुंच गया। मुझे पहले ही दिया गया था रूहानी तौर पर, जब मैंने पढ़ाई की इसका बता दिया कि इस टाइम जो इस पर बीमारी हुई है इसको लेके जाएगी। मैंने कहा मैंने नहीं जाने देना, कहते नहीं जाना तो फिर रब से मनवाओ। मैंने बहरहाल बड़ी कोशिश की थी, तो वाक़या फिर यूँ हुआ था कि हॉस्पिटल दाखिल रहा तकरीबन 18-20 दिन, वहाँ से सही हो के आ गया था, बीमारी समझो उनके रिपोर्टों के मुताबिक क्लियर हो चुकी थी। मैं फिर मुल्तान में थे, मैं लाहौर में रहता, मैं लाहौर में आ गया। अब एक वाक़या बताना चाहता हूँ। असर की नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। आवाज़ आती है कि जब हम उसे लेना चाहते हैं तो आप क्यों दुआएं मांगते हो। ये आवाज़ मैंने सुनी, मैंने कहा या अल्लाह वो मेरा भाई है। फिर आवाज़ आई तेरा भाई है, हमारा बंदा है। अब मैं वहाँ चुप, हम तो सारे उसी की मखलूक हैं। फिर मैंने दुआ की या अल्लाह लेना भी है तो उसको बख्श दे। फिर आवाज़ आई हाँ हमने उसको बख्श दिया, अब रोकना नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं राज़ी हूँ। रात को मुझे कॉल आई कि तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे तो पहले पता चल गया कि अब ये हज़रत साहब गए। जब सुबह हुई 6 बजे कॉल आ गया कि हज़रत साहब चले गए। और मुझे भी एक चीज़ का दुख हुआ था कि बेचारा मुझे याद करता रहा, क्योंकि मैं लाहौर में था, वो मुल्तान में थे। मुलाकात बस जो रब को मंजूर थी। मुझे कभी कभी ये बात सोचे दुख होता है कि यार उसकी आखिरी ख्वाहिश में पूरी नहीं कर सका। कुछ रब की रज़ा होती हैं, कुछ ऐसे मामला थे कि मैं नहीं कर सकता था, या असल में हुई हुआ यूँ था कि जब मैं आया तो उसे मिल के भी नहीं आया था। गलती मेरी ये भी थी, क्योंकि वो सोया हुआ था, मैं उसे तकलीफ़ नहीं दी, क्योंकि उसकी नींद जब आती थी ना, अव्वल तो आती नहीं थी, जब आती थी फिर हमारी कोशिश की यार सोया तो सोने तक, अव्वल तो उसकी नींद ही नहीं आती, जो सोया था। मैं फिर आना था वो नींद में था, मैंने कहा इसको जगाना मुनासिब नहीं, तो मैं ऐसा चला जाता हूँ। और कुदरती गलती ये हुई थी कि घर वालों ने कहीं कह दिया कि उन्होंने पूछा बड़ा भाई कहाँ गया, उसने कहा बताना चाहते हैं कि वो तो लाहौर चला गया है। उन्होंने बता दिया कि वो जी वो कहीं गया हुआ, तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि लगते मेरे लिए गया। क्योंकि एक दिन मैं निकला हूँ, एक रात ही आकर लाहौर मैंने ये समझा कि यार उस रात एक रात मैं वहाँ से निकला हूँ, रात को सफ़र किया, लाहौर में आया, असर के बाद ये मेरे साथ मतलब एक रात दूसरी रात यहाँ सोया हूँ, सुबह वो फोत हो गए। यूँ समझ लो कि 24 घंटे ये इतना कोई फ़र्क पड़ा होगा। तो उसने कहा हो सकता कहीं चला गया, बेचारे ने रात का इंतज़ार किया, इतने दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो बस वो इंतज़ार में था, इस वजह तो बेचारा इंतज़ार करता रहा था, क्योंकि वक्त को 24 घंटे का इस तरह का टाइम मिला था। बहरहाल मुझे बता दें कि अब लोग कहेंगे कि ये कहते हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मामला थे जो मेरे बचपन के ही हैं, मेरे पैदाइशी कुछ मामला हैं कि मेरे वालिद साहब को मेरे पीर साहब ने मना कर दिया कि आशिक ये बच्चे, जब मैं तकरीबन 6 माह का था, मेरे पीर साहब जो वालिद साहब पीर साहब आए थे, तो मेरे वालिद साहब को कहते हैं कि आशिक ये बच्चा जो मर्ज़ी करे, इसको कभी मना नहीं करना, जो मर्ज़ी करे। फिर मेरे वालिद साहब की हाज़िरी होती थी, गौसे पाक के दरबार से कुछ बुज़ुर्ग आते थे, 2 थे, रमज़ान और शबान, वो भी बार बार यही तलकीन करते थे ये बच्चा जो मर्ज़ी करे इसे कुछ कहना नहीं, ये जो मर्ज़ी करे इसे कुछ कहना, इसको करने देना। तो वो बचपन से मेरे कुछ मामला पैदाइशी ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी ताकत है कि हाँ, उस टाइम जो आवाज़ आई थी कि जब वो मेरा बंदा ये रब की तरफ से ही आवाज़ थी, क्योंकि बाद दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से हमसे कलाम कर सकते हैं, मगर उलमा कराम का ये फतवा अगर कोई ये दावा करे कि मैंने इन जहरी आँखों से रब का दीदार किया, तो मैंने वो दीदार नहीं किया, तो आवाज़ सुन, ये आवाज़ आ भी सकती है, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आ सकती, ये आ सकती है। तो वो ये मामला थे, हो गया था। बहरहाल बाज़ों पता चल जाता है कि वो जो भाई का था वो गर्दन तोड़ बुखार था। अच्छा उसके मामला ऐसे थे जैसे एक हाज़िरी हो गई है,
وہ بے ہوشی کی حالت میں اوٹ پوٹ جو باتیں کر جیسے گردن توڑ کے بخار کے بعد میں یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے اس پہ حاضری ہو گئی ہے. وہ بندہ خود بول رہا ہوتا ہے مگر ہم سمجھ رہے ہوتے کہ اس پہ حاضری ہو گئی ہے. مجھے تو پتہ تھا کہ اس کے معاملات ایسے ہیں. تو گھر والوں نے اس دوران نا کسی اور کو بھی بلوا لیا. اب بات پھر تھوڑی سی طویل ہو جائے کہ مگر تجربے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس پہ سایہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سایہ اس پہ سایہ. بھائی اللہ کے بندے ہر ایک پر سایہ نہیں ہوتا. وہ بخار میں بندہ مبتلا ہو کر اس کیفیت میں ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی عقل بھی کام نہیں کر رہی ہوتی. جس کو آپ گردن توڑ بخار کریں وہ مریض ایسے حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایسے حرکتیں کرتے جیسے ایک سایہ دار کرتا ہے. اب میری معلومات کے مطابق تو کچھ نہیں تھا. یہ آزمائش یہ بیماری ہے. جب میں پڑھائی کرتا کہتے یار کچھ ہو تو ہم پکڑیں, جب کچھ ہے نا ہم کیسے پکڑیں. ایک اور پیر صاحب کو لایا گیا, ہاں جی میں نے اتنے پکڑ لیے. ایک کو لایا اس نے وہ پتہ نہیں 20-25 پتہ نہیں کتنے کہہ دیے میں نے پکڑ لیے. میں نے کہا یار اتنے آ گئے اس کے اوپر. خاموشی اختیار کی کہ ہو سکتے ہیں مجھے ہی غلط پتہ چلا ہو. میں اس ٹائم یہ سمجھتا تھا. خیر جب وہ فوت ہوا نا پھر میری حقیقت کھل لی. میں نے کہا یار سارے ڈھونکی تھے. بات تو وہی ہوگی جب مجھے آواز آئی کہ جب ہم لینا چاہتے ہیں تو کیوں منع کرتے, کیوں بار بار دعائیں مانگ رہے ہو, کیوں روکنے کی کوشش کرتے ہو. تو الحمدللہ اس کے بعد وہ بیچارے ایک قسم کے سمجھو کہ جو بیماری میں ہو وہ بھی شہید ہی ہوتا ہے. تو ہو گئے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماریاں ہوتی ہیں مگر جو عاملین ہوتے ہیں چیک کرنا چاہیے کہ وہی بندے کو وہ تو نہیں. اب ہر کسی کو سایہ یہ وہ ہر ایک بار نہیں ہوتا. آپ کی مہربانی کیوں ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو مبتلا کر دیں ہو یہاں پر سایہ ہے اور اللہ کے بندے بیماری ہو یا مریض ہی اس کیفیت میں پہنچے گا اس کو گردن توڑ بخار کی یہ علامتیں ایسے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جیسے اس کو سایہ ہو گیا ہے. اب کیا کرو گا. وہ پاگلوں والی باتیں بھی کرتے ہیں, اس کا دماغ چکراتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں. تو پھر میرے ساتھ بھی ایسے میرا بھائی میرا ساس ہو یا تو وہ ایسے بات کرے میں سب خود سمجھا کہ میرے کو لگتی ہے سایہ ہو گیا. میں نے جیب میں سے خوشبو نکالے, خوشبو سنگا نا سونگھی جائے, مجھے کہ خوشبو دو, سونگھی جائے میں گلا اس پہ حاضری ہو گئی. جب میں ادھر سے پوچھا کہتے کچھ حاضری نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے, وہ کہتے یار یہ بیماری ہے, وہ خود ہے. اب کیا مگر علامتیں ایسے ظاہر ہو رہی تھے جیسے بھی حاضری ہو گئی ہے. تو اللہ کے بندے گردن توڑ بخار یہ بھی علامتیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں یہ مریض پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے. ہر ایک پر سایہ نہیں ہوتا. اب آپ لوگ اس کو سایہ سمجھے کو پڑھائیاں کری جائے, اس کو مارے جاؤ, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے وہ پہلے مار رہا ہے بیچارہ, آپ اوپر سے آپ لوگ اور بیماری سمجھ کے تو پتہ نہیں کیا کرے جا رہے ہیں. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جو عامل تشخیص جس کو نہیں آتے نا اس کو فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے. کیوں برباد کرنا چاہتا اپنا وقت دوسروں کا وقت. بیماری کچھ اور ہے, علاج کچھ اور کر ہی جا رہا ہے, مصیبت اس کے گلے اور بھی ڈال دیتے ہیں. جس کو تشخیص نہیں آتی آپ کی مہربانی یہ فیلڈ میں نہ آئے. سب سے پہلے تشخیص سیکھیں کہ اس میں بیماری کیا ہے, پھر اس کا علاج کریں. میں نے ایسے بندوں کو دیکھا یقین مانے دماغ خراب ہوتا ہے کہ یار اس کو جب تشخیص نہیں آتی تو اس فیلڈ میں آیا کیسے. بیماری کچھ اور ہوتی ہے, مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, علاج کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. پھر دماغ خراب ہوتا ہے کہ یار اس بندے کا کیا قصور ہے. تیرے سے نہیں ہوتا کسی اور کے پاس بھیجنا, کسی عامل کے پاس ہی یار واقعی جو سمجھتا ہے تو اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے یہ میں کرتا ہوں میں کر رہا ہوں. اب ایک خبیث عامل تھا, وہ کیا مفتی تھا, اس نے کسی کا علاج کر رہا تھا, عرصے دراز سے کر رہا تھا. میرا ایک شاگرد ہے, اس کے یہ کیس حوالے, اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. میں نے پھر اس کو بتایا, میں نے کہا اس کے ساتھ فلاں مسئلہ ہے. پھر اس نے مجھے سٹوری سنائی کہ جس کا یہ مفتی صاحب علاج کر رہے تھے ان سے 30,000 روپیہ میرے نام کا لیا. کہتے میں نے حاضرات کی حاضری ہو گئی, وہ چیز اس سے کنٹرول نہیں تھا, ہم نے کنٹرول کر لی. تو جب وہ کچھ صحیح ہوئے نا تو پھر ان کے گھر جا کے کہتا مفتی آپ نا ایسا کریں, وہ نا حضرت صاحب کو جس کو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے نا اس کو میں نے کچھ امداد کرنی ہے, تو دیکھیں آپ لوگوں کا کام ہو رہا. وہ بھی مطمئن تھے کہ یار فرق تو پڑ رہا ہے. میں ان سے 30,000 لیا, حضرت صاحب جیب میں ڈالتے گئے. اب یہ بتائیں کسی اور کے نام سے لے کر خود کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. اب مفتی صاحب ہیں, اب کیا کریں جب یار اس طرح کے لوگ اس طرح کا کام کریں گے, کیا لوگ بدظن ہوں گے؟ کچھ ایسے عاملین ہیں جو فیک ہوتے ہیں, ڈرامے باز ہیں, تو وہ اچھوں کو بیڑا کر کروا دیتے ہیں. کچھ بھی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں. حضرت ایک مرتبہ مجھے عورت کہتی ہے آپ نے داڑھی رکھی, ماما رکھا, میں تو بتے میرا بھائی جی آپ ایسا کام کرتے ہیں.
गुस्सा तो बड़ा चढ़ा, दुख भी हुआ। मैंने कहा भाई पहले तस्दीक तो कर लेते हैं, मुझसे पूछा है आपने डायरेक्ट मैंने को फतवा ठोक दिया कि ये काम आपने किया कि नहीं किया, ये किसने किया, किस वजह से चल रहा है, क्या हो रहा है। मैंने पहले तस्दीक की है, डायरेक्ट की फतवा ठोक दिए। इस तरह कि मैंने किसी और के पोस्ट शेयर की, मुझे कहता है यार देखने से बंदा सही लग रहा है, वाज़े दाढ़ी है, माथे मिराब, इमामा पहना, ये इसने ऐसी बात कर दी। ओ फिर मैंने जब वॉइस मैसेज उसका सुना था, मैंने फिर उसको पर्सनल मैंने रब्ता किया। मैंने कहा भाई ये भी तो देख यार, पोस्ट किसी और के भी तो शेयर कर सकता है? जब तुझे पता चल रहा है ये बंदे का शक्ल ऐसे नहीं लग रही, ये ऐसी हो सकती इसने बात नहीं किसी और के पोस्ट इसने शेयर की हो, सवाब की नीयत से यार इल्म में इजाफा हो जाए, या ये बंदा गलती ना करे, इस नीयत से मैंने अगर किसी और की पोस्ट शेयर कर दी, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मेरी तो नीयत साफ थी। अब अगर तूने क्या किया तो बाद लोग कहते हैं पता चलता नहीं तो फतवा ठोक देते हैं, पता चलता नहीं तशखीस करते नहीं तो कुछ मामला तो कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो आपकी मेहरबानी कई लोगों की जान चली जाती है, बेचारे लूटे जाते हैं, जलील होते हैं। यही लोग फिर बदुआएं देना, आमिलीन से तंग हो जाते हैं, पीरों से तंग हो जाते हैं, वो जो अनकारा बैठे हुए इनकी वजह से। अब बस मैं बातें नहीं खोलना चाहता, मेरे पास ऐसे ऐसे केस ऐसे ऐसे वाक़ आते हैं लोगों के पास, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहरहाल डेंगू हो या टाइफाइड हो या मलेरिया हो, उसके लिए मैंने वजीफ़ा बता दिया, इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमत फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ओके कर दें ताकि जब भी हमारी तरफ से नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।